نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ ایک آرٹیکل تھا، اس میں چند ایک چیزوں کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا یا زکوٰۃ ہی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ غور و فکر کا بھی حکم دیتا ہے اور کائنات کو مسخر کرنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو تخیلات تھے، اس کے بنا پر مسلمانوں نے بعد میں ضروریات زمانہ کے مطابق علوم و فنون حاصل کیے اور ان کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ منطق، انجینئرنگ، ریاضی، الجبرا، ہیئت، نجوم، طب، فلسفہ، فن تعمیر، صنائی، ادب، شاعری، ہر قسم کے علوم و فنون سیکھے اور دنیا کو ایک نیا اور اعلیٰ تمدن دیا۔ مسلمانوں کے یہی علوم و فنون تھے جنہوں نے بالآخر مغربی دنیا کو اس قابل بنایا کہ اس نے سائنس کے ایجادات اور اکتشافات میں دنیا بھر کی امامت حاصل کی۔ اور مسلمانوں نے اپنی غفلت اور عاقبت نااندیشی سے جب سے قرآن کو چھوڑا تو ایک طرف روحانی اور اخلاقی دولت سے تہی دست ہوئے، دوسری طرف علوم و فنون اور سائنس کو بھی چھوڑ بیٹھے، یعنی دونوں طرح سے زوال ہوا، اخلاقی بھی اور دنیاوی بھی۔ اس طرح دین اور دنیا دونوں کا نقصان اٹھایا۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی یورپ کو نشأت ثانیہ کے قابل بنائے، رینیسانس کے۔ اس کے ثبوت میں مغربی محققین اور مستشرقین ہی کے بیانات کے چند اقتباسات یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ جان ڈیوڈ رپورٹ لکھتا ہے تمام علوم مثلا فزکس، نجوم، فلسفہ اور ریاضی جو 14ویں صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے، وہ سب کے سب عربی مدارس سے منقول ہیں۔ اس بنا پر اسپین کو یورپی فلسفہ کا موجد تسلیم کرنا چاہیے۔ پروفیسر فلپ ہٹی عربوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ہٹی کا الفاظ کا ترجمہ، یہی مسلمان آگے چل کر قرون وسطیٰ میں یورپ کو ایسے ذہنی اثرات منتقل کرنے کا وسیلہ بنے جنہوں نے مغربی دنیا کو بیدار کر کے اس نشأت جدید کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے قابل بنایا۔ انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے جیسی خدمات عربوں نے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کی ابتدا میں انجام دی، ویسی خدمت کسی اور قوم نے انجام نہیں دی۔ اس زمانے میں جب کہ عرب علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے، یورپ میں شارمان اور اس کے امراء اپنے نام کے ہجے سیکھ رہے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک اسلامی شہر قرطبہ ہی میں، کارڈوا میں 17 بڑے کتب خانے تھے، لائبریریز، اور ان میں سے ایک کتب خانے میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ابھی پریس کا دور نہیں آیا تھا، یہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں۔ ایسے زمانے میں جب کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علماء حمام میں غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم جانتے تھے، یعنی بے دینی سمجھتے تھے، اسی قرطبہ کے مسلمان سائنسدان پرتکلف اور نصرت نبیز حماموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، یعنی اتنے کلچرڈ تھے۔ مسلمانوں کے علوم و فنون کا حال پروفیسر ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں لکھا ہے۔ خلیفہ المقتدر کے حکم سے 931 میں طبیبوں کا امتحان لینے کی غرض سے، یعنی ڈاکٹرز کا امتحان لینے کی غرض سے شہر بغداد میں ایک ممتاز طبیب سنان بن ثابت بن قرہ کا تقرر عمل میں آیا، یعنی ایگزامینر بنا۔ اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف ایسے ہی طبیبوں کو علاج و معالجہ کا اجازت نامہ عطا کرے جو مقررہ شرطوں پر پورے اترے۔ شہر بغداد کے 800 سے بھی زیادہ طبیبوں نے اس عملی امتحان میں کامیابی حاصل کی اور سارا دارالخلافہ غیر مستند اور اناڑی طبیبوں سے پاک ہو گیا۔ یعنی یہ کتنے 100 سال پہلے مسلمانوں کے ہاں یہ میئرز تھے۔ ان حقائق سے صحت عامہ میں عربوں کی دانشمندانہ دلچسپی کی شہادت ایک ایسے زمانے میں ملتی ہے جبکہ ساری دنیا ابھی اس کوچے سے ناآشنا تھی۔ رازی جو 929 عیسوی میں نہ صرف پوری دنیا اسلام میں بلکہ تمام قرون وسطیٰ کے بدیع مفکروں اور طبیبوں میں سب سے زیادہ ذہین اور طباع مفکر اور طبیب ہوا ہے، وہ بغداد کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ کہتے ہیں کہ بغداد کے ایک نئے بڑے شفاخانے پر گوشت کے ٹکڑے لگا دیتے تھے اور اس مقصد کے لیے اس نے اسی مقام کو منتخب کیا تھا جہاں گوشت کے سڑنے کی علامتیں سب سے کم پائی گئیں۔ جراحی کی وہ سوئی جس سے زخم کھولا جاتا تھا اور جن کو انگریزی میں سٹن کہتے ہیں، اسی کی ایجاد سمجھی جاتی۔ الکیمیا پر اس نے عظیم الشان کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب الاسرار بھی ہے۔ یہی کتاب الاسرار 14ویں صدی تک کیمیائی معلومات کا ایک زبردست سرچشمہ بنی رہی، لیکن رازی کا اہم ترین کارنامہ اس کی کتاب الحاوی ہے۔ یہ کتاب طبی معلومات کی قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا یا ڈکشنری کے طور پر لکھی گئی۔ ان میں ان تمام معلومات کا خلاصہ پیش کیا گیا
جو اس زمانے تک یونانی، ایرانی، ہندوستانی طبی ادب سے عربوں نے حاصل کی تھی۔ عربی طب کی تاریخ میں رازی کے بعد دوسرا ممتاز نام ابن سینا کا ہے، جسے یورپ والے ایویسینا کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بلند پایہ قاموسی کتاب القانون فی الطب ہے، جس کا ترجمہ یورپ میں کینن کے نام سے کیا گیا۔ اس زمانے کے طبی ادب میں اس کتاب نے بتدریج وہ قدر و منزلت حاصل کی کہ یورپ کی تمام طبی درسگاہوں یعنی میڈیکل کالجز میں اس کو درسی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، ٹیکسٹ بک تھی یہ۔ 12ویں صدی سے 17ویں صدی تک مغربی دنیا میں یعنی 17 سینچری تک مغربی دنیا میں اس کتاب کو ایک زبردست طبی رہبر کی حیثیت حاصل رہی۔ ڈاکٹر اوسلر کے الفاظ میں یہ کتاب تمام دوسری طبی کتابوں کے مقابلے میں طویل ترین مدت تک طب کی انجیل بنی رہی۔ اسی 8ویں صدی کے وسط میں خلیفہ مامون نے بغداد کے اندر اور دمشق کے باہر فلکیاتی رصد گاہیں قائم کی۔ اس زمانے کی رصد گاہوں کا سارا سامان مزولہ، اضطراب، مقیاس الارتفاع اور کرے پر مشتمل ہوتا۔ خلیفہ کے ہیئت دانوں نے زمین کی مساحت کا ایک نازک ترین عمل یعنی زمین کو ناپنے کا عمل یعنی ارضی زاویہ کے درجے کا طول معلوم کیا۔ یہ ہیئت دان زمین کی گولائی کے مفروضے پر زمین کی جسامت اور اس کا محیط متعین کرنا چاہتے تھے۔ یہ پیمائش دجلہ کے شمالی میدان اور پالمیرا کے قریب عمل میں لائی گئی۔ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نصف النہار کے ایک درجہ کا طول 56.5 عربی میل ہے۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ نتیجہ تقریباً صحیح کیوں نکلا۔ اس مقام پر نصف النہار کے ایک درجہ کا جو حقیقی طول ہے اس سے ان ہیئت دانوں کا دریافت کیا ہوا طول صرف 2870 فٹ زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت جو یہ پیمائش کی گئی تھی اس میں اور اب میں صرف اتنا فرق ہے۔ پھر اسی طرح جابر بن حیان جسے یورپ والے جبر کہتے ہیں کیمیا کا موجد سمجھا جاتا ہے اور اس نے جو ایجادات کی اس کا ذکر ہے۔ پھر بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا عربی میں کئی بار ترجمہ راس یونانی یا سریانی سے کیا گیا، اسی سے الخارزمی نے زمین کا نقشہ تیار کیا۔ مسلم اسپین کا سب سے زبردست اور جید عالم علی بن حزم گزرا ہے۔ اس کا شمار 2-3 ایسے مصنفوں میں ہوتا ہے جس کا ذہن نہایت شاداب اور جس کی تصنیف بے شمار ہے۔ تاریخ، فقہ، حدیث، منطق، شاعری، مختلف موضوعات کی 400 کتابیں اس نے لکھی۔ 1-2 نہیں، 400 کتابوں کا مصنف۔ اسی طرح اور بے شمار لوگوں کے یہاں نام اور ان کے کام لکھے ہوئے ہیں، اور مختلف جو میدان ہیں اس میں کہ کس طرح کپڑے کے میدان میں اور ریشمی کپڑے کے تیاری میں قرون وسطیٰ کی یورپین خواتین اپنے شہروں کی دکانوں سے ایرانی ریشمی کپڑا خریدا کرتی تھی، یعنی یہاں سے بن کے وہاں جاتا تھا، جس طرح آج ہم وہاں کی چیزوں کے یہاں بیٹھ کے شیدائی ہوتے ہیں۔ حالی نے ایک نظم لکھی ہے، وہ بلدہ کے فخر بلاد جہاں تھا، تر و خشک پہ جس کا سکہ رواں تھا، گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا، عراق عرب جس سے رشک جنا تھا، اڑا لے گئی باد پندار جس کو، بہا لے گئی سیل تاتار جس کو، سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصد گاہیں تھی جلوہ گستر، سواد مراغا میں اور قاسیوں پر زمیں سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں، مورخ ہیں جو آج تحقیق والے، تفحص کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہے عالم کے دفتر کھنگالے، زمیں کے طبق سر بسر چھان ڈالے، عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے، اندھیرا تواریخ پہ چھا رہا تھا، ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا، درایت کی سورج پہ ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھند لا رہا تھا، سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس نے پایا۔ یعنی صرف دین میں ہی نہیں، صرف حافظ قرآن ہی نہیں پیدا کیے، بلکہ قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر دین کے علاوہ دنیا کے میدانوں میں بھی وہ آگے آگے رہے۔ لیکن آج ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں شعور باقی نہیں، احساس باقی نہیں، احساس زیاں باقی نہیں، نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی، صرف فکر ہے تو اپنی ذات کی اور عیش و عشرت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ کون سے ہیں وہ 3 اوقات؟
من قبل صلاة الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کثرت سے آنے جانے والے ہیں تم پر، بعض تمہارے بعض پر، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنے ارشادات بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات میں ایک دوسرے استیزان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جن کا تعلق اقارب اور ان محارم سے ہے جو عموماً ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت باہم میل ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے جب ہم استیزان کے احکامات دیکھتے ہیں تو ان میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نامحرم لوگ یا غیر لوگ جب گھر کے اندر آئیں تو باقاعدہ اجازت لے کر آئیں، اور جب تک اجازت نہ ملے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ گھروں میں صرف نامحرم ہی تو نہیں آتے یا غیر لوگ ہی تو نہیں آتے، گھروں میں اپنے بچے وغیرہ بھی آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اچانک نہ داخل ہوں، سلام کر کے، ناک کر کے، یا کسی بھی طرح آواز دے کر اندر آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہیں جن میں چند مخصوص اوقات میں اجازت لے کر داخل ہونا ہوگا، اور وہ مقامات کون سے ہیں؟ پرائیویٹ بیڈ رومز کے، جہاں شوہر اور بیوی کے علاوہ ان 3 اوقات میں کسی کو بھی بغیر اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النور کا اختتام ہو رہا ہے، کچھ احکامات ابتدا میں دیے گئے اور کچھ معاشرتی احکامات اب اختتام پہ دیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ استیزان کے باب کے تحت ہی یہ سب باتیں بھی ایک ہی وقت میں کر دی جاتی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ احکامات وضاحت کے طور پر نازل ہوئے ہیں، پچھلے احکامات کے تتمے کے طور پر نازل ہوئے۔ ان دونوں احکامات کے درمیان 4 رکوع کا فاصلہ ہے۔ ابتدائی احکامات آنے کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے لوگوں کے ذہنوں میں، تو ان کی وضاحت دراصل ان آیات میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ وضاحت بھی پہلے ہی درجے پر نازل فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اپنا ایک طریقہ تعلیم ہے۔ پورے قرآن پاک کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور کسی تقریر کے انداز میں نہیں، جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے تھے اس کے مطابق قرآن اترتا تھا۔ اس میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو حقیقی رہنمائی ملتی، کیونکہ جب مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل سامنے آتی، اس وقت اگر قرآن سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے تو وہ آیات آپ کو کبھی نہیں بھولتی۔ لیکن اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چیزیں محض علم کی خاطر پڑھائی جاتی رہیں تو وہ علمی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن عملی فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو قرآن کا انداز جو ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر جو طریقہ ہے، وہ تدریج کا ہے،
یعنی گریجولی نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کے لیے آتا ہے لفظ نزل الفرقان، آہستہ آہستہ اتارا، تدریجاً اتارا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جاتا، لیکن حالات کی مناسبت سے، ضروریات کے اعتبار سے جیسے جیسے ضرورت پڑی اس کے مطابق حکم آتا گیا. تو پچھلے احکامات کو ذہن میں رکھیے. وہاں پر جو استیزان کا حکم تھا وہ کس کے لیے تھا؟ باہر سے آنے والوں کے لیے، غیر لوگوں کے لیے، نامحرم لوگوں کے لیے. اسی لیے اس کے پھر آگے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اور باقی احکامات دیے گئے. اور گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی بتایا گیا کہ جب ایسے لوگ گھر میں آئیں تو پھر انہیں کس طرح بہیو کرنا ہے. یہ حکم جو ہے یہ گھر والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لیا کریں تم سے. کون؟ الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی باندیاں اور غلام، یہ تم سے اجازت لیا کریں. اور کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم، وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو، یعنی نابالغ بچے، چھوٹے بچے. منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے اپنے ہی خاندان میں سے یا اپنے ہی رشتہ داروں کے. ثلاث مرات، 3 اوقات میں، 3 بار. آیت 31 کو اگر آپ ذہن میں لائیں، اب آپ دیکھیں کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، پھر یہ چلتی جاتی ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، پھر آگے آتا ہے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. اس میں آپ دیکھیں آگے جا کر کیا آتا ہے، او ما ملکت ایمانہن، ٹھیک ہے نا. اور پھر او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. ان 2 کو مستثنی رکھا گیا تھا، کس سے؟ زینت دکھانے سے، کہ ان کے سامنے اگر زینت کھل بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ گھروں میں ہے، یعنی ان کا گھروں میں آنا جانا ممنوع نہیں ہے. آیت 31 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی جو شرط ہے یا زینت کے ظاہر کرنے کی جو بات ہے، اس سے نابالغ بچے اور غلام مستثنی ہے، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس آیت میں ان پر بھی ایک پابندی عائد ہو رہی ہے. یہ کیا پابندی ہے؟ باہر سے اندر آنے کی نہیں، گھر کے اندر میں کچھ خاص جگہوں پہ جانے کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا جو ستر ہے وہ ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا. مرد کا ستر مرد سے یا بچوں سے کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے جو حصہ کھولنا بالکل حرام ہے وہ یہی ناف سے گھٹنے تک کا ہے. باقی حصہ بھی ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے. مثلا بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو ماؤں کا سینہ کھل جاتا ہے، یا بعض اوقات کام کاج کرتے ہوئے بازو اوپر چڑھا لیتے ہیں، یا پائنچے اوپر کر لیتے ہیں تو پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں. تو عام طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے یا گھر کی خواتین کے سامنے بازو اونچے کر لینا یا ٹخنے کھول لینا یا پنڈلیوں کا ننگا ہو جانا، اس کی رخصت ملتی ہے. لیکن کسی حال میں بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک کی جو جگہ ہے یہ عورت کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. بعض ماؤں کی عادت یہ ہے کہ وہ خود نہا رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے گھس جاتی ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، چھوٹے بچے نے کیا پتا ہے. تو ایسا کرنا درست نہیں. اسی طرح وہ خاص اوقات جس میں انسان بالکل شارٹ ڈریس میں ہو سکتا ہے، سلیپنگ سوٹ جو باریک ہو سکتا ہے، بہت ڈھیلا ہو سکتا، ایسے کسی موقع پر ان بچوں کو بھی اور خدمت گاروں کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر اجازت کے پرائیویٹ بیڈ رومز میں انٹر ہوں. تو یہاں پر کس کا حکم بیان ہو رہا ہے؟ ستر کے احکام ایک طرح سے بیان ہو رہے ہیں استیزان کے ساتھ. بچوں پر اور غلاموں پر، خدمت گاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے
کس بات کی؟ کہ وہ سطر نہ دیکھیں، مثلا نہ باپ کا اور نہ ماں کا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض چیزیں زینت کے احکام میں آتی ہیں، بعض سطر کے احکام میں آتی ہیں، اور بعض حجاب کے احکام میں آتی ہیں. اب 3 درجے ہو گئے خود کو چھپانے کے. از اٹ کلیئر؟ پیچھے کس کا حکم ہے؟ سطر اور زینت چھپانے کا. یہاں پھر خاص طور پر سطر چھپانے کا. کون سے ہیں یہ 3 اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی رات کا پچھلا حصہ، سحری کا وقت، یعنی فجر کی اذان سے پہلے مراد. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ فجر سے پہلے؟ اس لیے کہ فجر کے وقت تو سب کو اٹھنا، نماز پڑھنی ہے، پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے. اس سے انڈائریکٹلی کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فجر کے وقت تو پھر اٹھنا ہی ہے، اور اٹھ جاؤ، پھر سوئے نہ رہو. دوسرا وقت وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، وحین اور جس وقت، تدعون تم رکھ دیتے ہو، کیا چیز رکھ دیتے ہو؟ ثیابکم اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جسم کے کپڑے. یہاں ثوب سے مراد جسم کے کپڑے ہیں. من الظہیرۃ، ظہر کے وقت. ظہیرہ کہتے ہیں عین دوپہر کی شدت حرارت کو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. اہل عرب جو تھے وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کی طرح دن کے ایک وقت میں بھی انسان ریلیکس ہونے کے لیے آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے. اسی طرح تیسرا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کا ہے. اگرچہ ان باتوں کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے، لیکن اس آیت میں صرف سطر ہی کی بات نہیں پتہ چل رہی، بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کب سے کب تک سونا چاہیے، اور کب سے کب تک آرام کے اوقات ہیں. فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور دوپہر کے وقت. دن چڑھے نہیں سوتے رہنا، اور پھر ظہر کے بعد عصر تک اور عصر سے مغرب تک نہیں سوتے رہنا، یا پھر رات کو جاگتے نہیں رہنا بہت دیر تک. ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے. عورات، عورت ان سے ہے. عورت کا لفظی معنی ہوتا ہے خلل اور خطرے کی جگہ. اسی طرح جس چیز کا کھل جانا باعث شرم ہو یا ناگوار ہو، یعنی عورت کے لفظی معنوں میں. تو اسی سے پھر جمع کیا ہے؟ عورات. مراد اس سے کیا ہے؟ پردے اور خلوت کے اوقات جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حالت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. اردو میں عورت اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی عربی سے ہی یہ لفظ آیا ہے، کیونکہ عام معاشروں میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو خطرے کی چیز سمجھا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ احساس قدیم زمانے سے پایا گیا کہ عورت کے جسم کو کھولنا یا عورت کی نمائش جو ہے یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں. لیکن عربی میں عورت کا معنی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، اور یہاں پر خصوصاً ثلاث عورات، 3 عورتیں نہیں، یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے 3 اوقات. 3 اوقات تمہارے لیے پردے اور خلوت اور پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تو تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، بعدہن، ان کے بعد، یعنی ان اوقات کے بعد. ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر اور تمہارے نابالغ بچے تمہاری عورتوں کے پاس یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آنا جانا رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں
اگر گھروں کے اندر ہی دیواریں کھڑی کر دی جائیں کہ ہر منٹ پہ اور ہر سیکنڈ پہ پوچھا جانے لگے کہ اب اندر آئیں یا باہر جائیں یا کیا ہو، تو کوئی کام زندگی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے باقی اوقات میں آزادی دے دی گئی کہ تم فریلی موو کر سکتے ہو. اور جیسے عموماً ہوتا ہے، کبھی صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کچھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پھر باہر چلے جاتے، پھر اندر آ جاتے ہیں، آ کے لیٹ جاتے ہیں پاس، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان 3 اوقات میں بچوں کو بھی تمیز یا تہذیب سکھانی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت یا بغیر نوکیے یا بغیر پوچھے ماں باپ کے پاس بھی نہ آئیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض. طواف کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طواف اور ایک ہوتا ہے طواف. کثرت سے آنے جانے والے، کثرت سے چکر لگانے والے، پھرتے رہنے والے، چکر کاٹنے والے. یہ طواف سے ہی مبالغے کا صیغہ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ خادم اور بچے. یعنی ان کو، خادم کو اپنے مالک سے اور بچوں کو ماں باپ سے ہر وقت ملنے جلنے کی ضرورت پیش آتی. طوافون علیکم، کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے. بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کا بعض پر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو اچھی طرح واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی. یعنی اس نے تمہیں ایسے ہی احکامات نہیں دے دیے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو. کون سے بچے؟ تمہارے رشتہ داروں کے بچے، تمہارے بچے جب وہ بالغ ہو جائیں. حلم احتلام کا لفظ اسی سے ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جب ان کے اندر جنسی شعور اور صنفی میلانات بیدار ہونے لگیں، یعنی جب لڑکوں کو احتلام شروع ہو جائے، ویٹ ڈریمز شروع ہو جائیں، تو بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی. اور ظاہری علامت کیا ہے کہ آواز تبدیل ہونے لگتی یعنی لڑکوں کی. اس میں کوئی عمر کا تعین نہیں کیا گیا کہ 10 سال ہے، یا 11 ہے، یا 12 ہے، یا 15 ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی. خوراک، ماحول، عادات، جینیٹک ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، علاقوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے، عقل سمجھ کا فرق بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جب ایسا شعور پیدا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال کے یا 11 سال کے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کیا بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی. تو گویا نابالغ بچے بھی اجازت نہ لینے سے اس وقت تک مستثنی ہیں جب تک ان کے اندر یہ صفات نہیں آتی. جب بالغ ہو جائیں گے تو ان پہ ساری پابندیاں لگ جائیں گی جو دوسروں کے لیے پیچھے بیان ہوئی ہیں. تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ پابندیاں کیا ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں. اب کس کے لیے؟ گھر میں آنے کے لیے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کے بڑے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. واضح ہو گئی بات؟ میں اس لیے بہت سلو جا رہی ہوں کیونکہ یہ احکام کی آیات ہے نا، تو بات صحیح سمجھ میں آنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.